نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى أهله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ. نام مصعب، کنیت ابو محمد، والد کا نام عمیر، والدہ کا نام خناس بنت مالک تھا. اور اگر نسب نامہ دیکھا جائے تو مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد دار بن قصاء القرشی. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے ایک بہت مالدار اور صاحب حیثیت رئیس گھرانے کے چشم و چراغ تھے. خوبصورت، جوان، نفیس طبیعت اور بہت ہی زیادہ نازک مزاج. اور ان تمام چیزوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے انتہائی لاڈلے اور پیارے بیٹے. ماں کے تو اتنے لاڈلے اور اتنے چہیتے تھے کہ ماں اکثر اوقات ان کو اپنی آنکھ کا تارا کہہ کر پکارتی تھی. اور پھر اپنی ان تمام کیفیتوں کی وجہ سے بہت خوش لباس اور بہت نازک طبع کے مالک تھے. اگر ہم دیکھیں تو لباس میں اتنا ذوق اور اتنا شوق تھا کہ ریشمی اور بہترین ریشم کا لباس، اور ریشم بھی وہ جو عرب کے اپنے علاقے کی نہیں، باہر سے لائی جانے والی ریشم، عمدہ ترین بہترین نرم ریشم پہنتے اور بہترین خوشبو استعمال کرتے. مکہ کا شہزادہ خوشبو ایسی اور عطریات اتنے خوبصورت استعمال کرتے تھے کہ گویا ان کے عطر کی خوشبو کو لوگ ان کی ذات کے ساتھ خاص طور پر منسوب کرتے تھے. ان کے حوالے سے قبول اسلام کے پہلے کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ حضرت مصعب بن عمیر کے آنے سے پہلے ان کی خوشبو کی مہک سے ان کو پہچان لیتے تھے کہ مصعب آ رہے ہیں. ظاہری طور پر حسن بھی تھا اور لطیف طبع بھی تھے، لیکن صرف ظاہر ہی خوبصورت اور لطیف نہیں، ان کا باطن بھی بہت خوبصورت تھا. کیونکہ یہ وہ باطن تھا کہ جس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کرنیں پڑیں تو فوراً معطر اور منور ہو گیا، حب الہی سے سرشار ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جب حضرت مصعب بن عمیر تک پہنچی تو ابتدائی طور پر اسلام قبول کرنے والوں کی صف میں شامل ہوئے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اپنے اہل خانہ کے ڈر سے پہلے ایمان کو چھپائے رکھا، اور پھر حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان کو چھپ کر جب نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو پھر ان کے اسلام کی کہانی کھلی اور ان کے اہل خانہ تک پہنچی، اور پھر اہل خانہ کی مخالفت کا آغاز ہوا. اہل خانہ کو جب پتہ چلا تو پہلے مذاق، استہزاء اور تنقید تک بات، لیکن جب گھر والوں نے اس بات کو بھانپا کہ یہ تو بہت زیادہ سنجیدہ ہے اور یہ مذاق اور ان تمام چیزوں سے بدلنے والے نہیں، تو پھر اس کے بعد دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہوا. ڈانٹ، دھمکی، گھر سے نکالے جانے، آگ کیے جانے، ان تمام چیزوں کی دھمکیاں، مار پیٹ تک کا سلسلہ گھر والوں نے شروع کیا. اور وہ ماں جو پہلے اتنا پیار اور اتنا لاڈ کرتی تھی، یہ اس مشرکہ ماں کے لاڈ ہی کا تو طریقہ تھا کہ وہ اپنے لاڈلے بچے کو اپنے آبائی دین سے منحرف اور مرتد ہوتے دیکھ کر تڑپتی تھی. اس کی محبت کا انداز تھا. اور پھر
اتنا ستایا اور اتنا تنگ کیا گھر والوں نے کہ حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے. حبشہ کی ہجرت کے بارے میں حضرت مصعب بن عمیر کے بارے میں روایات کے اندر تضاد بہرحال موجود ہے. کچھ روایات میں ہجرت حبشہ کا تذکرہ موجود ہے اور کچھ میں اس کا تذکرہ موجود نہیں ہے. جن روایات میں ہجرت حبشہ کا تذکرہ ہے ان میں روایات ایسے ہے کہ جب حبشہ ہجرت کر کے گئے تو کیفیت وہ تھی کہ ماں نے گھر سے نکال دیا تھا، اور ہر وقت گھر سے نکالنے کی دھمکیاں سننے کے بعد جب گھر سے واقعتاً نکال دیے گئے تو گھر والوں نے لباس بھی چھین لیا تھا. ایک پھٹا پرانا کمبل زیب تن ہوتا، اور پھر جب اذیتیں حد پر پہنچ گئیں تو حبشہ کی ہجرت کرنے والوں کے ساتھ یہ ہجرت کر کے حبشہ تشریف لے گئے. اور پھر جب حبشہ کے مہاجروں میں سے ایک گروہ مشرکین مکہ کے اسلام قبول کرنے کی وہ خبر ملنے کے بعد واپس آیا تو اس میں حضرت مصعب بن عمیر بھی شامل تھے. اور جب حبشہ کی ہجرت سے واپس آئے تو نہ رنگ ویسا رہا تھا نہ لباس وہ ویسا تھا. ماں نے جب اپنے مہاجر بیٹے کو سیاہ رنگ اور سارے حسن کی آب و تاب کی بدلی ہوئی حالت میں دیکھا تو پھر ماں کا دل نرم ہو گیا. اس کے بعد گھر والوں نے مارنا پیٹنا چھوڑ دیا. لیکن بہرکیف گھر والے پھر بھی اپنی محبت اور اپنے مال کو ان سے روکے رہے. اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ پھر حضرت مصعب بن عمیر کو منتخب کر کے مبلغ مدینہ بنا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روانہ کیا گیا. اس میں بھی کچھ اختلاف ہے. کچھ میں یہ پتہ چلتا ہے کہ جب پہلا گروہ ہجرت کر کے، کچھ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ کچھ یوں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کو بیعت عقبہ اول کے بعد مدینہ بھیجا گیا، اور کچھ حدیث اور کچھ جو سیرت صحابہ کے واقعات ہیں اس میں بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد ان کے جانے کا تذکرہ ہے. بہرحال اگر ان کے بیعت عقبہ اول کے بعد جانے کی روایات کو تسلیم کیا جائے تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اس چھوٹے سے گروہ کے ساتھ مدینہ تشریف لے گئے اور وہاں پہ دین کی دعوت میں مصروف عمل رہے. حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام کیا، اور پھر مدینہ ہی کے قیام میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی زبان میں اتنی تاثیر اور ان کی تلاوت میں ان کے اخلاص کی وجہ سے اتنی تاثیر دی تھی کہ جوک در جوک جوان بوڑھے بچے مرد عورتیں ان کی دعوت پر اسلام قبول کرنے لگیں. رئیس اوس حضرت سعد بن معاذ کو یہ بات بھلی معلوم نہ ہوئی، اور حضرت سعد بن معاذ نے حضرت اسید بن خزیر کو اپنے خالہ زاد بیٹے حضرت اسد بن زرارہ جن کے گھر حضرت مصعب بن عمیر قیام پذیر تھے ان کی طرف حضرت سعد بن معاذ نے بھیجا، کیونکہ حضرت سعد بن معاذ نے اپنے خالہ زاد بیٹے کے پاس خود جانا مناسب نہیں سمجھا تو اپنی جگہ حضرت اسید بن خزیر کو بھیجا اور بڑی اسٹرکٹ گائیڈنس دے کر بھیجا، انسٹرکشنز دے کر بھیجا کہ ان سے کہو کہ وہ مصعب بن عمیر کی حفاظت اور ان کی معاونت سے باز آ جائیں. حضرت اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لائے تو حضرت مصعب بن عمیر وہاں تشریف فرما تھے. انہوں نے حضرت سعد بن معاذ کا جب پیغام بڑی اگریسولی اور ذرا کرخت اور غصیلے انداز میں جب سنایا تو حضرت مصعب بن عمیر نے بڑی حکمت کے ساتھ تحمل کے ساتھ، یہ وہ اصحاب تھے جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ان سے سیکھ لیے تھے، بڑے حسن سلوک سے، نرمی سے، شگفتہ انداز میں، تحمل سے، حلم اور بردباری کا مظاہرہ کر کے اتنے غصے کی حالت میں حضرت اسید بن خدیر کو دیکھنے کے باوجود کہا کہ ہم آپ کی بات سن لیں گے، پہلے آپ ہماری بات سن کے تو دیکھیں. حضرت اسید بن خزیر نے جب سننے کی طرف رضامندی کا اظہار کیا تو حضرت مصعب بن عمیر نے اپنے پر تاثیر انداز میں قرآن کی آیات کی تلاوت کی. یہ وہ لوگ تھے جو عربی زبان کو جانتے تھے. حضرت اسید بن خزیر نے جو ہی قرآن کی کچھ آیات اتنے خوبصورت انداز اور لب و لہجے میں سنی تو دل میں گھر کر گئی، اور ساتھ ہی کہنے لگے کہ بہت خوبصورت کلام ہے، مجھے اس دین کے بارے میں بتاؤ. دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف سنا، دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. اور جب حضرت اسید بن خزیر واپس آ رہے تھے تو اسی وقت حضرت سعد بن معاذ نے
دور سے دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم اس شخص کی حالت میں کچھ انقلاب آ گیا ہے، چہرہ بدل گیا. کہ وہ صحابہ اکرام تھے کہ جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تھے، کلمہ زبان سے ادا کر لیتے تھے، تو حقیقتاً ان کے دل بدل جاتے تھے، دل بدلتے تھے، اور ایسے بدلتے تھے کہ ان کے بدلے ہوئے دلوں کا اظہار ان کے چہروں سے عیاں ہونے لگتا تھا. یہ ابتدائی قبول اسلام کی حالت ہے. ان کا ایمان، ان کے اسلام ان کے چہروں سے جھلکنے لگتا تھا کلمہ پڑھتے سار. کیا ایمان تھا. اللہ ہمارے بھی دل بدل دے، ہمارے رویوں میں اصلاح عطا فرما دے. سعد بن معاذ نے بدلے ہوئے چہرے کے ساتھ دور سے کہہ دیا اس شخص پر کوئی انقلاب آ چکا ہے. حضرت زید بن خزیر حضرت سعد بن معاذ کے پاس آئے اور کہا، تجویز دی کہ میں نے وہ کلام سنا ہے، میری تجویز ہے آپ بھی وہ کلام سنیں. حضرت سعد بن معاذ مشتعل ہوئے اور مشتعل ہو کے پھر وہاں پہنچے، اور بڑی تلخی اور بڑی ترشی اور غصیلے انداز میں جب بات کی تو حضرت مصعب بن عمیر نے پھر وہی اپنی ٹیکٹکس، نرمی، درگزر، محبت، حلم، تحمل، معاملہ فہمی، اور بڑے ٹھنڈے سے جماؤ کے اور وقار کے انداز سے کہا کہ پہلے آپ ہماری بات سن لیجئے پھر ہم آپ کی بات سنیں گے. سردار تھے، ایک ریشنالٹی اور ایک لاجک کو ریاکٹ اور رسپونڈ کرتے تھے. کہا اچھا تم اپنی بات سناؤ. حضرت مصعب بن عمیر نے پھر اپنے پرتاثیر انداز میں قرآن کی تلاوت کی، جس سے حضرت سعد بن معاذ کا دل بھی بدل گیا. اللہ ہمیں یہ تاثیر دعوت عطا فرما. اللہ ہمیں اس خلوص اور تاثیر سے قرآن کی تلاوت کرنے کا ذوق اور شوق اور انداز عطا فرما. حضرت سعد بن معاذ نے بھی اسلام قبول کیا، اور پھر یہ اپنے قبیلے والوں کے پاس آئے تو ان کا چہرہ بھی نور ایمان سے دمک رہا تھا. اب جب اپنے قبیلے والوں کے پاس آئے تو اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی کہا کہ اپنے قبیلے والوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ میرا تم سے بات کرنا حرام ہے جب تک تم لوگ اس دین کو قبول نہ کر لو. اور ایک کثیر تعداد مسلمانوں کی دائرہ اسلام میں داخل ہوئی. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کچھ دیر تک حضرت مصعب بن عمیر حضرت اسد بن زرارہ کے مہمان رہے، اور پھر جب مخالفت ہونے لگی مدینہ کے اندر، کچھ بنی النجار نے تشدد کرنا شروع کیا، تو پھر حضرت مصعب بن عمیر کو حضرت سعد بن معاذ نے اپنے گھر منتقل کر لیا. اور پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر حضرت مصعب بن عمیر نے مدینہ میں جب کلمہ گو مسلمانوں کی ایک تعداد کچھ مٹھی پر جماعت جمع ہو گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، اور پھر ایک صحابی کے گھر میں انہوں نے جمعے کی نماز کا اہتمام کروایا، باجماعت جمعے کی نماز، اور بہت ہی ایک مؤثر سا خطبہ بھی دیا. وہ لوگ جو یہ تصور کرتے ہیں اور اس بات کو سمجھتے ہیں کہ حضرت مصعب بن عمیر بیعت عقبہ اول کے بعد مدینہ تشریف لے گئے تھے، ان کی رائے یہ ہے کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے لوگوں کے ساتھ پھر واپس مکہ تشریف لائے تھے. یعنی جب ان کی دعوت پر ایک کثیر تعداد نے اسلام قبول کیا، یہاں تک کہ بیعت عقبہ ثانیہ کے لیے کثیر تعداد جو ہے وہ مکہ سے مدینہ سفر کر کے آئے، تو حضرت مصعب بن عمیر بھی ساتھ واپس تشریف لائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب اور ان کی ملاقات اور ان کے دید سے اپنی نگاہیں اور اپنے دل کو ٹھنڈا کرنا چاہتے تھے. اور اس حوالے سے ایک واقعہ بھی درج ہے کہ جب مکہ سے مدینہ واپس آئے اور والدہ کو پتہ چلا کہ واپس مکہ آیا میرا بیٹا، میرا شہزادہ، تو والدہ نے پیغام دے کر بھیجا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم شہر میں آؤ اور اتنی دیر کے بعد پلٹو اور سب سے پہلے مجھے ملنے نہ آؤ. تو بیٹے نے اپنی محبت کا پیمانہ واضح طور پر اپنی والدہ کو پہنچا دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم میں سے کسی کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت مصعب بن عمیر نے اس محبت کے پیمانے کا پیغام اپنی والدہ کو پہنچایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں شہر میں لوٹوں اور وہاں میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں اور میں ان کی ملاقات سے پہلے کسی اور کی زیارت کے لیے حاضر ہوں. اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان دے کہ ہم اپنی محبتوں کے پیمانے کی اصلاح کرنے والے خوش نصیب بن جائیں.
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر ہجرت کر کے پھر مدینہ تشریف لے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسٹرکشنز کے مطابق. اور یہ وہ شہزادہ جس نے اتنا قربانیاں، اپنا گھر بار، مال، لباس، ذوق، شوق، خواہشیں، آرزوئیں، تمنائیں، ارے سب کچھ تو قربان کر دی تھی. جب ایمان لائے تھے تو دل کی نگری ایسے بدلی تھی، دل کی دنیا ایسے بدلی تھی کہ وہ لباس جو اتنا محبوب تھا، وہ خوشبوئیں، وہ عطریات جو اتنے محفوظ تھے، ان پر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی. سب کو چھوڑ دیا، حب دنیا گویا دل سے اکھاڑ کے پھینک دیا. زہد، غنا، توکل، تقوی، قناعت کے جذبات سے سرشار ہو کر سب کچھ چھوڑ دیا. گھر بار، جائیداد، محبتوں والے افراد، رشتے ناتے، برادری، محبوب خطہ، آرزویں تمنائیں سب کے گلے گھونٹ دی. اتنی قربانیاں دینے کے بعد تبلیغ بھی کی، دعوت بھی کی، پرتاثیر تلاوت بھی کرتے تھے، ہجرت بھی کر لی، اتنی ڈھیر ساری نیکیاں تو کر لی، اور فستہ بھی کل خیرات کر کے کی. لیکن یہ وہ صحابہ کرام تھے کہ یہ کوئی نیکی جو ان کے ہاتھ آتی تھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے. نیکی کا کوئی موقع، بڑا چھوٹا، دن کو رات کو، آسان مشکل، ان کی زندگیوں میں آیا، انہوں نے ترک نہیں کیا. کہ ہے فاستبقوا الخیرات، سبقت لے جاؤ کچھ بلائیوں میں نہیں، الخیرات، ہر قسم کی بلائیوں میں. تبلیغ میں سبقت لے جا رہے ہیں، ہجرت میں سبقت لے جا رہے ہیں، دعوت میں سبقت لے جا رہے ہیں، ایثار اور قربانی میں سبقت لے جا رہے ہیں، ایمان کی ثابت قدمی میں سبقت لے جا رہے ہیں. تو بس that was sufficient؟ نہیں، nothing is sufficient for the gain of Jannah. جنت کے حصول کے لیے کچھ بھی کافی نہیں ہے، اس کے لیے تو سب کچھ لگانا ہے. اس کے بعد جہاد کرنے کا بھی شوق ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لاتے ہیں. غزوہ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھوں میں کچھ روایات میں علم کا تذکرہ بھی آتا ہے. اور حضرت مصعب بن عمیر، اصل میں بات یہ ہے کہ محبتوں کا پیمانہ درست ہو گیا تھا. وہ جو دنیا سے محبت کرنے والے تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور قرآن سے محبت سے سرشار ہو گئے تھے. دل کی دنیا بدلی تھی. ابھی ہم نے دیکھا کہ کھانے پینے، جوڑے لباس، سجنے بننے کا شوق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سیکھنے سکھانے کے شوق پر غالب آ گیا. یہ شوق غالب آ گیا. اور پھر ماں کی محبت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب آ گئی. دین کی محبت پر، دین کی محبت بہن بھائیوں کی محبت پر غالب آ گئی. غزوہ بدر میں اس کا عملی نمونہ دیا. ایک بھائی کو اپنے ہاتھوں سے ہلاک کیا. اور غزوہ بدر کے قیدیوں میں دوسرا بھائی عمیر بن مصعب، اس کو ایک مسلمان نے قید کر رکھا ہے اور اس کو رسی سے باندھ رہے تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر پاس سے گزرے اور ایک دوسرا بھائی، اس کو وہ مسلمان رسی سے باندھ رہا تھا، قیدی ہے. تو حضرت مصعب بن عمیر نے اس بھائی کو دیکھ کر اونچی آواز سے کہا، اس کو ذرا مضبوط باندھنا، اس کو ذرا مضبوط باندھنا، کہیں یہ بھاگ نہ جائے، کیونکہ اس کی ماں بڑی مالدار ہے، یہ فدیے میں ڈھیر سی رقم دے گی. ترجیح کیا تھی کہ میری مسلمان ریاست کو فدیے میں مال مل جائے. اس کی ماں اور یہ محبتوں کا پیمانہ نظر آ رہا ہے. جب دل کی دنیا بدلتی ہے تو رویے ایسے ہی ہو جاتے ہیں. حضرت مصعب بن عمیر کو بھائی نے جب دیکھا تو بھائی نے کیا کہا، کیا یہ باندھنے والا میرے مقابلے میں تیرا زیادہ بھائی ہے؟ حضرت مصعب بن عمیر نے فرمایا کہ ہاں، آج تیرے مقابلے میں یہ میرا زیادہ بھائی ہے. اور پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ غزوہ احد میں جو سب سے بڑا علم تھا وہ حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا. اور یہ علم ہی کی تو داستان ہے، کتنی شجاعت اور کتنی جرأت کے ساتھ میدان جنگ میں موجود ہیں. اور مشرکین کا ایک شہ سوار ابن قیمہ جب آیا تو اس نے وار کیا
اور حضرت مصعب بن عمیر کے دائیں ہاتھ پر جب وار کیا، جب دایاں ہاتھ کٹ کے گر گیا تو حضرت مصعب بن عمیر نے وہ علم اپنے بائیں ہاتھ میں تھام لیا. اس مشرک نے دوسرے ہاتھ پر وار کیا، بایاں ہاتھ بھی کٹ کے گر گیا تو حضرت مصعب بن عمیر نے دونوں بازوؤں کے ساتھ علم کو اپنے سینے کے ساتھ چمٹا لیا. تیسرے وار کے ساتھ جام شہادت نوش کیا، لیکن علم ابھی سینے کے ساتھ ہی لگا تھا. اسلام کی سربلندی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اعلی کلمت اللہ کا شوق، اسلام کی عزت سرنگوں نہ ہو جائے، اس کی حفاظت کا ذوق اور شوق. اور جب شہادت کا وقت تھا تو قرآن کی آیت، سورہ ال عمران کی آیت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اور پھر جب علم گرنے سے پہلے ایک اور صحابی آئے اور حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ سے کسی نے سے یہ علم انہوں نے اٹھا لیا. تجہیز اور تکفین کے وقت بھی صحابہ اکرام کی آنکھیں آپ دیتا تھی. وہ مکہ کا شہزادہ جو بہترین لباسوں میں ملبوس، بہترین عطریات میں معطر نظر آتا، آج حالت یہ تھی کہ کفن میں ایک چادر تھی اور وہ بھی قدرے چھوٹی اور مختصر تھی. بخاری میں حدیث میں واقعہ آتا ہے کہ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم سر ڈھانپتے تھے تو پاؤں کھل جاتے تھے، اور پاؤں ڈھانپتے تھے تو سر کھل جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیفیت دیکھی تو آپ نے فرمایا کہ مصعب کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں پر اذخر گھاس ڈال دو. ایسا ہی کیا گیا. جس کی دل کی نگری بدلی تھی، ترجیحات بھی بدلی تھی. حب دنیا نے کروٹ بدل کر زہد اور تقوی کا کردار ادا کیا تھا، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں شہیدوں کی صف میں شامل فرما لیا تھا. اگر ہم ان کے فضل اور کمال کو دیکھیں تو بہت ذہین تھے، بہت خوش طبع اور بہت شیریں بیان اور خوش بیان تھے. جتنا قرآن ان کی زندگی تک نازل ہوا تھا اس کے حافظ بھی تھے. بہت زیادہ صابر، مزاج کے اندر لطافت اور نظافت کا شوق کوٹ گھوٹ کر بھرا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود ان تمام دنیاوی حسن اور رنگینیوں کو اللہ کی محبت پر قربان کیا. ان کی بیوی کا نام حمنہ بنت جہش. حضرت مصعب بن عمیر کی شہادت پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خبر دینے کے لیے تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 شہادتوں کی خبر دی تھی. اور شہادتوں کی خبر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی ایک شفقت بھرے اور دعاؤں بھرے انداز میں دی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے فرمایا، اے میری بہن، اللہ تجھے صبر اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے بدلے؟ آپ نے فرمایا، تیرے ماموں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے. صابرہ نے انا للہ کے کلمات پڑھے اور اپنے ماموں کی شہادت کی بہترین اجر اور ان کی درجات کی بلندی کی دعا کی. آپ نے پھر فرمایا، میری بہن تجھے صبر اور تیرے صبر کا بہترین اجر اور نعم البدل عطا کرے. پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کے بدلے؟ بتائیں گئیں، تیرے بھائی عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے. صابرہ کی زبان پر پھر انا للہ کے کلمات تھے، اپنے بھائی کی شہادت اور ان کی درجات کی بلندی کی دعا تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسری دفعہ فرمایا، ہے میری بہن، اللہ تجھے صبر اور اس کا اجر اور بہترین نعم البدل عطا فرمائے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کس چیز کے بدلے؟ آپ نے فرمایا، تیرے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کے بدلے. راویان کہتے ہیں کہ حضرت حمنہ بنت جہش نے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی. جب ہوش آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حمنہ، مصعب کی خبر پر یہ چیخنا کیوں؟
تو حضرت حمنہ بنت جہش نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصعب میرے بہترین شوہر تھے. یہ ہے صحابہ کرام، یہ ہے صحابہ کرام. حقوق اللہ میں بھی کچھ چھوڑتے نظر نہیں آتے، اور حقوق العباد میں بھی تم میں سے بہترین وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں. کافروں، فاسقوں، فاجروں، دشمنوں، پرائیوں، اپنوں کے لیے اخلاق بہترین ہے، اور تم میں سے کامل وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں اچھا ہے. اور یاد رکھیے گا جو بیوی کے حق میں اچھا ہے اس کے اچھائی کا فیصلہ اس کی بیوی کی زبان کی گواہی دیتی ہے. حضرت حمنہ بنت جہش کا یہ فرمانا کہ وہ میرے بہت ہی اچھے شوہر تھے، اور پھر حضرت حمنہ بنت جہش نے یہ بھی ساتھ فرمایا کہ وہ میرے لیے چھوٹے چھوٹے عیالدار بچے یتیم چھوڑ کے گئے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سے بہتر نعم البدل زید الخیر طلحہ، حضرت طلحہ کی شکل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو ایک شوہر دیا جو ان کے یتیم بچوں کی کفالت کرنے والے بھی ہوئے، اور ان کو حضرت مصعب بن عمیر کسی محبت اور حسن سلوک دینے والے بھی ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان صحابہ کرام کے زندگیوں کو اپنے لیے مشعل راہ بنانے، ان کی محبتوں کے پیمانوں کو سیکھنے، سکھانے، اپنانے، اپنی زندگی میں حب دنیا کو نکال کے اپنے مزاج کے اندر زہد، غنا، تقوی، توکل، حب الہی اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جذبات اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. آمين ثم آمين.